الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله پکے بھی چلو تو چلاؤ ہر طرف بس پورے طبیعت بند کرنا انہیں میں 10 سپیکر ڈال لایا نہیں
ذرا آپ بھی بند کرنا رہے وہ پانی مک نہ جائے اسپیکر پر لکر بند کرنا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود پاک دے لائق ختم الرسل اشرف انبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات، اج دے جمعۃ المبارک دا عنوان ہے استقبال رمضان، برکات رمضان، فضائل رمضان اور رمضان دا احترام کرنے والیاں دا مقام۔ بھائی جان، قطع نظر کسے حالات تے تبصرہ کرم دے، میں کتاب و سنت دی طرف جانا چاہنا تاکہ اجڑے ہوئے دل، ٹوٹے ہوئے دماغ، پوری کائنات دیاں ہر انسان نے پریشانیاں ذہن تے سوار کیتیاں نے، میں چاہنا ہر چیز تو قطع نظر ہو کے میں رمضان دی برکات اور رحمتاں بیان کراں تاکہ دل نو سکون ہوئے، دل دا چین اور اطمینان بحال ہوئے۔ بھائی جان، رمضان المبارک دی پہلی فضیلت سب تو بڑی یہ ہے کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ وچوں آسمان دنیا اتے 30 بارے اپنا کلام نازل کیتا۔ جنی بھی برکات ہون، سب برکات ایک طرف، وہ دی سب فروعات نے، لیکن سب تو بڑی میجر اور پنجابی وچ تگڑا مقام جیڑا ہے وہ وے لوح محفوظ چوں پہلے آسمان اتے 30 پارے یک مشت آ جانے،
آئیے میں نہیں آندا، رب دا قرآن ہی اعلان کر رہا ہے، کائنات دے لوگوں، رب دی کتاب، رب دی کلام کوئی معمولی بات نہیں، جدے اندر شفا بھی ہے، جدے اندر برکات بھی نے، جو پوری کائنات دی ہدایت دا سلسلہ ہے، جنہیں بڑے بڑے ڈاکوؤں سوار کے رکھ دیتا ہے، بڑے بڑے چور، بڑے بڑے لٹیرے، صحرائے عرب تے ساحلے سمندر دے ڈکیت، اس کتاب نے انہاں دی دنیا بدل کے رکھ دیتی، اور اس کائنات دے ایک ایک ذرے نو چمکا کے رکھ دیتا۔ میں نہیں آندا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے لوہے محفوظ چوں پہلے آسمان تے 30 پارے لے آندے، پھر جنہیں جنہیں ضرورت پئی دے اگے زمین تے آیا۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سنیے، تاکہ قرآن دے نال ہی سارے مسئلے حل ہونے نے، اور قرآن دی تلاوت نال ہی دل بے چین چین چ ہونا ہے۔ اللہ پاک فرما دے نے، اللہ پاک فرما دے نے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ پاک فرما دے نے، اے کائنات دے لوگوں، کوئی بھی ہووے، بڑا ہووے یا چھوٹا ہووے، مسلمان ہووے یا غیر مسلم ہووے، میں اپنی یہ کتاب لوہے محفوظ وچوں میں آسمان دنیا تے لے آیا ہاں۔ کیڑا آسمان دنیا؟ جدے بارے اللہ پاک نے آکھیا وے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کہو سبحان اللہ۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا فارجع البصر هل ترى من فطور۔ کیڑے سامان تے اوے اللہ پاک کر رہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ پاک فرما دے رہے، او آسمان دنیا جڑا دنیا دے قریب ہے، اور جنوں میں تاریاں نال، جنوں چراغاں نال، اور جنوں میں سورج دے نال، میں چاند دے نال سجایا ہویا وے۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، میں آسمان دنیا نو بڑا سجایا ہویا ہے، میں بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ میں او دے وچ کی کیتا، ایک رات لوہے محفوظ وچوں میں فیصلے کر لے اپنے نبی نو وحی دین لئی۔ اساں کی کیتا پھر؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ هَدَاكُمْ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرما دے نے، اساں اپنی کتاب لوہے محفوظ تو لیا دی سمانے دنیا چ، اس کتاب دی عظمت ہے کہ او حق تے باطل دے درمیان فرق کر دیئے، جھوٹ تے سچ دے درمیان فرق کر دیئے، گندے تے خبیث دے درمیان فرق کر دیئے،
تے کائنات دا مسلمان ہے تے پاویں غیر مسلم ہے او دے لی رحمت تے برکت تے ہدایت بن کے آئی ہے۔ فرمایا سن لو اللہ با فرما دے لے۔ دوسرا مقام کی ہے سورہ دخان، اللہ با فرما دے لے حامیم، کہو سبحان اللہ۔ اوہ آج کل ویلے رہنے ہیں سبحان اللہ ہی دھیان نہ کہہ رہے ہو۔ بھائی جان گھر دی بڈھی عقل مند ہے تے گھر وڑدے ہی پتہ لگدا ہے بھی بڈھی بڑی عقل مند ہے، کیوں جی لگدا ہے کہ نہیں؟ تے مسجد دا خطیب عقل مند ہے، وڑدے ہی پتہ لگدا ہے کہ مولوی عقل مند ہے۔ میں انشاءاللہ جی میں او آندے نے انج کرو احتیاطی تدابیر، انشاءاللہ جو کیتا تواڈے گوڈے بھی بچائے نے اور جناب مسئلہ بھی حل کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ خیر کرے۔ اللہ با فرما دے رہے حامیم والکتاب المبین۔ اللہ پاک فرما دے رہے اے میرے محبوب جی، اے میرے سونے نبی جی، اے وارا فانا لاکا ذکر رکھ دے مالک، میں تیرے ہوتے ختم نبوت مکمل کر دیتی سونیا سن لیتی انر اور سورہ دخان لوکا اور رمضان دی برکت تے قرآن دی عظمت والکتاب المبین۔ سونیا منو روشن کتاب دی قسم، منو روشن کتاب دی قسم، اور روشن کتاب کیری ہے اور جری دوسری جگہ تے اللہ پاک فرما دے رہے والقرآن الحکیم، اور منو حکمت والے قرآن دی قسم، منو اس قرآن دی قسم جدے اندر دنیا دا ہر حال موجود ہے، کہا سبحان اللہ۔ منو اس کتاب دی قسم، اور دنیا جنی بھی جدید ہو جائے اور دنیا جنی بھی ٹیکنالوجی جگہ چلی جائے، منو اس قرآن دی قسم جدے وچ ہر چیز دا حل ہے۔ اللہ تو خالق ہو گئے، تو مالک ہو گئے، تو رازق ہو گئے، مشفق ہو گئے، مربی ہو گئے، رب العالمین ہو گئے، مختار کل ہو گئے، حاجت روا ہو گئے اور داتا ہو گئے، مشکل کشا ہو گئے، عالم الغیب ہو گئے۔ قسم کھا کے کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا ایک گل کہنا چاہنا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ۔ میں قسمہ اٹھا کے کہنا چاہنا، میں انہوں ایک پھر اگے بڑی مبارک راہ چلے آندہ ہے۔ منوں کتاب روشن دی قسمیں تاریہ رمضان بیچے لوح محفوظ جو سمانے دنیا چی، پر کتاب منیر دی قسم بڑی بابرکت رات سی۔ آئیے ذرا اور رات کیڑی ہے بھائی جان؟ اور رات اوے کہ جنوں جائے مل، جنوں جائے تے او پٹی چل دی ہوئے، او پٹی اس ویلے اور کائنات دی ہر خواہش تے ہر مسئلہ ہی حل ہو جانا۔ او کیڑی رات ہے؟ فرمایا لوح محفوظ جو سمانے دنیا تے رات کیڑی؟ کتاب روشن دی قسم۔ اللہ پاک فرما دے نے میریو بہنوں بیٹیو گھبراؤن دی ضرورت کو نہیں، حالات جیسے ابھی نے جو بھی نے، رب ہر جگہ تے موجود ہے۔ اللہ پاک ہر جگہ تے موجود نے، انشاءاللہ انہیں اپنے گھر نہیں کدی بند کرنے، انہیں دروازے نہیں بند ہون دینے۔ خدا دی قسم ہے او دے کل بڑے حال نے، پانے انہوں سارے بھی
مارنے پی جانا، انہیں کدی گھر نہیں بند ہون دینا۔ اللہ پاک فرما دے نے کیوں؟ اور تسی اپنے گھر نہیں جے بند کر دے، سن لو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجداں تے میرے گھر نے، جے تیرے نہیں بند ہوندے تے میرے کیویں؟ یہ نہیں ہونا، یہ عارضی دیاں گلاں نے، ذرا احتیاطی تدابیر نے۔ اور سن لو کیڑی رات ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سبحان اللہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اس رات نازل کیتا ہے جیڑی ایک کنے نالوں ہجے تک پکے ہی نہیں تسی کی 1000 1000 مہینے نالوں افضل رات ہے جدے وچ میں قرآن پاک نو نازل کیتا ہے۔ اے بے رمضان المبارک دی برکات، اللہ سانو میری برکات کٹھیاں کر دی ہمت اور جرت نصیب فرما۔ بھائی جان آئیے ذرا، سب تو میجر برکت ہے کہ اللہ نے 30 بارے نازل کیتے قرآن پاک نو ہر دن پڑھن دا بڑا مزہ ہے، ہر وقت پڑھن دا بڑا مزہ ہے بھائی جان، پر جیڑا مزہ اینو رمضان چ پڑھن دا او دا نشہ ہی کچھ ہو رہے۔ اپنے گھراں وچ مسجداں وچ تردے پھردے اللہ میاں ناراض ہوئے نے، قرآن دی اور کتاب دی تلاوت دی اینی تاس چاڑ دیو کہ وہ راضی ہو جائے، اوگی ہو جائے راضی۔ اج رحمت دے دریا نہیں، اج مغرب ویلے رحمت دے سمندر چل پینے نے، سب فرشتے تیاریاں پہ کردے نے۔ اللہ حرمین شریفین تے رحمت فرما، جو کفیت جو معاملہ رات لیب دیکھے ہے اور حضرت امام صاحب دی کفیت، بھائی جان حالات نال اتفاق کرنا پیندا ہے، پر سن لو قیامت کنے ویکھنی ایڈی وڈی، اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ ایک قیامت دا چھوٹی جی چلا کے سمجھن دی کوشش فرماؤ۔ ہجے بھی جنی قوم نو سنجیدہ ہونا چاہیے سی، للہیت رب ول آنا چاہیے سی، ہجے بھی قوم مینڈلی طور تے اسرا نہیں۔ اللہ سانو ہدایت عنایت فرمائے۔ بھائی جان رمضان المبارک دا اعلیٰ ترجمہ میں نہیں کیتا، محدثین نے کیتا اور پیر عبد القادر جیلانی نے کیتا، تو میں انہاں دے کی نہ دساں، میرے مرشد پاک نے کیتا۔ آئیے ذرا پیر صاحب فرما دے رہے تے جناب علی شیخ حسین بن محمد مفضل فرما دے رہے کہ رمضان دا پہلا ترجمہ ہے کہ رمضان رمضان وچوں ہے جدا مانا میں جلن پانا تے ساڑنا۔ جدا مانا کی ہے؟ جلن پانا اور ساڑنا۔ کسے پوچھیا پیر صاحب کیوں؟ فرمایا روزہ رکھن دی وجہ تو، جدو روزے دار دے وجہ تو، روزے دی وجہ تو، پیاس دی وجہ
ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੇ ਸੋਜ ਤੇ ਜਲਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਜਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। دوسرا ترجمہ ہے کہ لفظ رمضان دا معنی ہے کہ او بارش جڑی گرمیاں دے اینڈ تے برسے تے سردیاں دے شروع تے برسے۔ گل سمجھ آ گئی جائے؟ گرمیاں دے اینڈ تے سردیاں شروع ہون تو پہلا اینی برسے وہ بستی ہے موسم خریف چ کہ بازاراں دے روڑیاں دے سارے گند رڑ جاندے نے، سارے گند اینی برسدی ہے۔ کدی تسی اندازہ لایا جائے؟ اللہ پاک فرما دے لے اے میرے سونیا کائنات نو دس دے اس رمضان دیاں برکتاں، فرمایا ایدہ مانا بارش بھی ہے۔ کیوں؟ اس مہینے اندر یکم تو لاکے اینی میری بارش رحمتی موسلادار برس دی ہے، اینی برس دی ہے، اینی تیز برس دی ہے، اینی تیز برس دی ہے۔ میں تی رمضان تک میں اپنے انسانہ دے سارے گند روڑ کے لے جانا۔ میں نہیں آکھیا محدثین پڑھی لکھی گل ہے۔ اللہ سانو رمضان دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جان میں آپ جناب نو ایسا خطبہ پیش کرنا جدے نال سارے مسئلے ہی حل ہو جانا۔ او خطبہ اوے جیڑا میرے مرشد پاک نے رمضان تو ایک دن پہلا دیتا سی۔ کہو سبحان اللہ۔ اے اللہ جتنے دور دراز قریب تو تیرے بندیاں تیرے بندے اے اللہ آئے سب دے کروڑوں رحمت نازل کر دے۔ شاہ سب دے غیبانہ امداد فرما۔ اے اللہ ظاہری کوئی کرے نہ کرے، اللہ جنوں تیری غیبانہ امداد شروع ہو گئی انہوں کسے دی امداد دی ضرورت ہے؟ اے اللہ میری دعا ہے، میں تیرے حضور دعا کر رہا کیونکہ آج پہلی رات شروع ہونے لگی ہے تے اللہ اپنے غریب بندے سفید پوش انہاں دی غریب غیبانہ امداد فرما۔ اے اللہ جڑے بزنس مین تے کاروباری انہاں دی غیبانہ امداد کر دے۔ اللہ انہاں دی تو اپنے غیبی خزانے جو اور امداد فرما۔ اللہ تیرے خزانے بڑے بڑے نے، ساری دنیا تو مک جا تیرے کو کتھوں مکنا ہے۔ آئیے ذرا خطبہ او جڑا نبی پاک نے رمضان تو ایک دن پہلوں اہل مدینہ نو خطبہ دیتا مسجد بلا کے۔ اوتھے چارے چیف کمانڈر سارے صحابہ تے صحابیات ایک سائڈ تے، نبی پاک نے رمضان تو ایک دن پہلا بلا لیا اہل مدینہ نو تے جناب راوی نے حضرت سلمان فارسی سب کہو رضی اللہ ہو۔ میں ذرا تانوں پوچھنا محبت نال، جدوں میرے مرشد پاک نے رمضان تو پہلا ایک دن بلایا ہوئے گا مغرب ویلے تے اہل مدینہ پھر سامنے بیٹھے ہون گے
تے میں پوچھنا ذرا یار سوچ کے تھوڑا جا غور کرو نقشہ کی ہوئے گا؟ نقشہ تو پھر یہی ہوئے گا نا کہ جی میں 14ویں رات دا چند ستاریاں جو نکلیا ہوا ہے. آئیے خطبہ سن لو. میرے تشریف فرما لے اہل مدینہ سارے صحابہ مسجد نبی کے سامنے بیٹھے نے تے نبی پاک فرما دے لے سلمان فارسی جڑے نے اے راوی نے فی خطبنا رسول اللہ فی آخر یوم من شعبان. شعبان دا آخری دن سی جویں اج ہے، جویں تسی اج میرے سامنے بیٹھے تے نبی پاک فرما دے رہے او میرے ساتھیوں او ابو بکر عمر عثمان علی او عثمان او طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف او میرے بزنس مین کاروباری دوستو، میرا نبی کہہ رہا ہے یا ایوہ الناس قد ظلکم شہر عظیم. خطبہ شروع ہو گیا ہے. اے لوگو شہر عظیم، آج رات شہر عظیم شروع ہونا ہے. پہلا لفظ ہے آج بڑا تگڑا مہینہ شروع ہونا ہے. نبی پاک کہہ رہے ہیں اگے کی آندے نے شہر مبارکن. شہر دا کی معنی ہے؟ آندے نے شہر مبارکن. ابو بکر بڑا بابرکت مہینہ ہے. تے اگے کی آندے نے شہر فی لیلۃ. ابو بکر اس مہینے وچ ایک رات ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے نالو افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامنے کون بیٹھے نے تے پیش کون کر رہا ہے؟ خطاب کدا ہے؟ خطاب او دا جنوں آندے نے ورفعنا لک ذکرک. خطاب او دا جدے نالوں وڈا مانے خطیب جمعیاں ہی کو نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بھائی جان نبی پاک فرما دے رہے شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ. اور میرے صحابہ اللہ نے او دے روزے فرض کر دیتے نے مہینے دے. وَقِيَامَ لَيْلَتِهِ تَطَوُّعًا. او دا قیام نفلی ہے. او دا قیام روزے فرض تے قیام نفل ہے. پر آکھیا جننے اے نفل ثواب سمجھ گئے رب تے پورا یقین رکھ گئے قیام اللیل کیتا تراویاں پڑھیاں اللہ با فرماندے نے اسی پہلے سارے گناہ معاف کر دینے. اگے آؤ. من تقرب فی بخصلۃ من الخیر. جنہیں او دے وچ ایک اچھا کام کیتا کوئی بھی نیکی دا کوئی بھی انہوں ایک فرض دا ثواب ملے گا. اے گوٹھولی بول دیئے کہو سبحان اللہ. تسی انہاں نالوں مارے ہو. اللہ میرے دوستاں تے رحمت کر دے. لاہور تے یار تے بڑیا بڑیا کورنے خطیبہ کو پر میرے وغیرہ کسے کول نہیں. اللہ دی قسم اینے مخلص اور دلیر ماما کاٹی پتر جم دیاں نے. اللہ میرے سجنہ تے رحمت کر دے. جنہ اس سسٹم دے اس علاقے دے باہر چکے ہوئے نے غریب دے. آکھیا جڑا رمضان ایک نفلی کام کرے انہوں ایک فرض دا ثواب ملتا ہے.
اچھا اگے آؤ. وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فی جڑا اس مہینے وچ ایک فرض پڑے ایک اللہ پاک انہوں 70 فرضاں دا ثواب دے دے. لگی جے تہاڈی گل پڑھن. کئی بندے گھبرائے پھردے نے سارا سال ہو گیا جی بڑے گناہ کیتے نے چولاں بڑیاں ماریاں نے سانو کنے معاف کرنا ہے. لا تیرے بڑے گناہ نے انیاں کو گناہیاں نے. وہ آندا اج میں آ رہا پہلے سمان تے. میں کتھے آ رہا؟ میں پہلے تے آ رہا تے تو مسلے تے آ جا تے نظارہ ویکھ کی بندا ہی. ہن میں ایڈی اونچو پہلے تے آ چلیا تے تو گھروں نکل کے مسلے تے بھی نہیں ہوندا. گل تے انجی ہے نا کہ تھوڑا جہا دور نو ہو تھوڑا جہا تے میں تے آپ بخشش دا سمندر لے کے تیرے ول آ رہا. مسلمانوں تانوں مبارک ہوئے کہ تواڈے رب دیاں شفقتاں بڑیاں وسیع نے. جیڑا ایک فرض پڑھے رمضان چ کنے فرضاں دا ثواب ہویا. اگے آؤ. فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ او مہینہ صبر دا. او کی مہینہ تسی آکھو بھی ایتھے صبر دا کیوں آکھیا ہے؟ سارا دن دیاں سگٹاں چھڑ کے رکھنا پینا. کیوں جی؟ جیڑا بندہ صرف ایک سگڑ دی خاطر روزہ چھڑ جاندے میرے کو سارا دن لنگدا تے پھر وہ باہر پھر تر کے آکھے جی میں بڑا پلوان ہاں تیرے نال دی تے کھوتی کائنات کو نہیں. اب پلوان وہ ہوندا جدے اندر صبر ہوے صبر دا پہاڑ ہوے. جدا اینا بھی سٹیمنا نہیں کہ سویر تو لا کے شام تک رب دی رسال ہی وہ صبر کر کے کھلوتا رہے. وہ آکھے میں پہلوان ہاں. اپنی مان کا دسو پہلوان ہو سکتا نہیں. او دا تے کوئی چکر ہی نہیں. صرف معمولی گل تو فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ او مہینہ صبر دا ہے تے اساں بھی صبر دا ثواب کی رکھیا ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. اساں بھی ڈائریکٹ صبر دا ثواب جنت ہی رکھی. اگلے لفظ بڑے پیارے دے. میں ذرا پھر پوچھن لگا درمیان چ خطبہ کون دے رہا ہے؟ مرشد پاک. کج کے کہو صلی اللہ. نبی پاک فرما دے رہے اور میرے صحابہ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ اے مہینہ غمخاریاں داوے. اے مہینہ اپنیاں اڑاں پھساں چھٹن دا معافیاں دا مہینہ وے. ریلیف دین دا مہینہ وے. اے غم خاریاں دا مہینہ. اے ریلیف دین دا مہینہ. ایک دوسرے نو معاف کرن دا مہینہ. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ ایسا مہینہ جدے وچ اللہ پاک غریب تو غریب مومن دا بھی رزق زیادہ کر دیندے نے. کیوں جی زیادہ ہوتا ہی نہیں. کوئی بندہ میں ہاتھ چوک کے کہے پہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ مرشد پاک میں تیرے خطبے تو قربان جانا. رہبر ہوئے تھے اس طرح دا, امام ہوئے تھے, لیڈر ہوئے تھے اس طرح دا. بھائی جان اگے آؤ. کام دے اگو شروع ہونے لگا جے. من فطر فی صائمن جنہیں ایدے وچ
کسے دا روزہ افطار کروایا، سبحان اللہ، میرے مرشد پاک دی زبان دے لفظ رہے، لوگوں مرتے جانا ہی ہے، پاویں اج پاویں کل جانا ہی جانا ہے۔ فرمایا جنہیں کسے دا روزہ افطار کروایا، کان لہو مغفرتن، سارے گناہ بھی معاف تے جہنم دی ذاتی دا ٹکٹ مل جاندا۔ جڑا روزہ آندھے نے جدو نبی پاک نے گل کہی نا اللہ اکبر، تے ایک نوجوان اٹھیا، ایک ہور اٹھیا، دو تین، انہاں آکھیا جناب ثواب بڑا ہے پر اسی تے غریب ہاں، اسانو کیویں ثواب ملے گا؟ یہ تو پھر امیر لوگ لے جان گے، ثواب بڑا اجر بڑا روزہ کھلاؤن تے افطار کرن دا، پر مرشد جی اسی غریب ہاں، اسی کیویں پھر اس ثواب نو لواں گے؟ واہ سبحان اللہ، میرے نبی نے کی آکھیا؟ فرمایا اے ثواب یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، اے ثواب تے انہوں بھی ملے گا جنہیں اخلاص نال ایک جناب کھجور یا ایک لسی دا کوٹیاں سادہ پانی بھی کسے نو دے دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک کھجور تے ایک جڑی کیو شو کڑ کے وچوں لسی نہیں، کیو وچوں کڑ کے مکھن مکھن، او کوٹ لسی دا یا سادہ پانی مسجد کسے نو پھڑا دیتا، یہ ثواب انہوں بھی ملے گا۔ پر اگے گل سن لے، پر آکھیا سن لو، فمن اشبع صائمن، رمضان دیا برکتاں، رمضان دیا برکتاں یار ٹھیک ہے، اس وقت احتیاطی تدابیر اساں الحمدللہ ساریاں پوریاں کر دیتیاں نے، کیوں جی؟ ابو ہریرہ وچ سب پوریاں الحمدللہ، موت زندگی اللہ دے ہاتھ وچ ہے، لیکن احتیاطی تدابیر مکمل کرنی چاہیے، اور آئندہ جمعے تو کوشش کرنی ہے ماسک بھی پا کے آؤ، ٹھیک ہے؟ میرے نبی فرما دے رہے ہیں وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، یار میں ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے دسو جدن میدان معاشر لگنا ہے وہ دن کنے سالاں دا ہے؟ جنوں جنوں پتا کھڑا کرے، 50,000 سال، آکھیا کنے میں؟ اور دن تے بڑی گرمیاں دا ایک ہی بڑا ہوندا ہے، سویر تو لا کے شام تک پانی نہ ملے تے شام تک کی حال ہو جاتا ہے۔ مینوں یہ ادراک ہے کہ گرمی وچ جدوں ڈنگر چاردا سا نا مجھاں، جون جولائی دی گرمی چ باہر صحرا چ تے کسے نے پانی دی مسٹیک ہو جانی تے اینی پیاس لگنی تے دل کرنا اج دریا منہ نو لگ جائے تے وہ بھی پی جانا، اینی پیاس ایک دن دی، تے جیڑا دن 1000 سال دا ہے 50، تے سورج بالکل سوا نیزے تے۔ سن ہوں، وَمَنْ فَطَّرَ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، جنہیں کسے روزے دار نو، متقی پرہیزگار نو، روزہ تے کسے متقی پرہیزگار ہی رکھنا نا، ارلے پرلے تے نہیں نہ رکھ دے۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، جنہیں رج کے کسے متقی پرہیزگار نو روزہ رکھیا پھر افطار کروایا، وہ دے انتظامات کیتے، آکھیا ابو بکر جی سقاہ اللہ من حوضی، میں اپنے ہاتھ نالوں حوض کوثر تو پانی پلا۔ فرمایا سن لو ابو بکر جی لا یسمعو، جدو ایک باری پی لے گا حتی
حتی یدخل الجنہ 50,000 سال بیت جائے گا جنت تک انہوں پیاس ہی نہیں لگے گی. سودا صحیح ہے؟ صحیح ہے. بس پھر گھر پیسے لگا کے نہ بہ رہا جائے بھائی پتہ نہیں لاک ڈاؤن لمبا ہو جانا ہے تے بیگم نہ روزانہ ایک گل کرتا رہے معلوم نہیں ہے یہ کب تک ختم ہوگا. وہ بھی آدھی سر جی پتہ نہیں تے گھر 20 لاکھ روپیہ پیا ہے تے گلی تے محلے تے کھبے سجے سارے پہ تڑپتے ہیں. بھائی جان اور تینوں کونی ویندا ہر جگہ تے ویندا ہی. چلو جو رکھیا ہے وہ وچوں کچھ نہ کچھ ریلیک کرو. کیوں جی؟ اللہ مالک انشاءاللہ دے گا. اے اودا ہے. فرمایا میرے نبی نے وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ او دے پہلے 10 دن رحمت دینے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ اور دوسرے 10 دن بخش دینے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ تے آخری اشرا جہنم تو آزادی داوے. آری میں ہن آخری گالے چ کرن لگا نا انہوں ذرا غور نہ سننا میں نہیں تے تساں نہیں. پہلو حضرت صاحب تے پھر تسی. پہلو ایمان پھر مقتدی. اس امام جنہ بد دیانت ڈاکو کو نہیں میں صاف کہاں گا. اس رہبر جنہ ڈاکو کو نہیں جنہوں اپنے مقتدیاں دے حالات تے نظر نہ آئے. جنہوں اپنے مقتدیاں دے حالات تے نظر نہ ہوئے انہاں دیاں تکلیفاں نہ سمجھے اور مسیح چھڑ کے لیڈری چھڑ کے گھر چلا جائے ایویں جفا مارے آسو. اللہ تو سانو ہدایت بھی دے دے معاف بھی کر دے. آخری لفظ میرے مرشد دے بڑے پیارے نے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَمَّ مَلُوكِهِ جنہیں اس مہینے وچ اپنے ماتحت ملازم اپنے ماتحت ملازم واہ میرے سونیا امام دی نظر ہوئے تے اینیوں ہی دور جائے رہبر ہوئے تے اینا ہی صاحب بصیرت ہے. میرے مرشد پا فرما دے رہے وَمَنْ خَفَّفَ عَمَّ مَلُوكِهِ جنہیں اس مہینے اندر اپنے ماتحت اپنے ملازمہ ہوتے نرمی کی تھی شفقت کی تھی میرے رب نے آکھیا میں انہوں بخش بھی دینا جہنم تو پکا آزاد کر دینا. بھائی جان جناب دا خطبہ مکمل ہو گیا ہے. اے نے رمضان المبارک دی شان تے عظمت تے برکات پر سن لو. میرے نبی نے فرمایا کہ منو اللہ پاک نے گل کہی ہے. کنے گل آکھی ہے؟ اللہ پاک نے ایک گل کہی ہے کہ جس شخص نے 3 چیزاں ضائع کیتیاں کنیاں کیتیاں اللہ پاک نے فرمایا میں او دا دشمن ہاں او میرا دشمن ہے. تے جنہیں تنہ دی حفاظت کیتی میں او دا پکا سجن ہے او میرا پکا سجن ہے. حوالہ طبرانی اوسط. بھائی جان نبی پاک نے فرمایا سلاسن من حافظہن جے 3 چیزاں دی حفاظت کرے گا
فاہو ولیشی حقن او میرا پکا سجن ہے. او کیڑی کیڑی شے ہے؟ الصلاۃ والصیام والجنابہ، ایک نماز، ایک روزہ تے ایک فرضی غسل. ایک فرضی جنہیں انہاں دی حفاظت کی تھی او میرا ولی ہے تے میرا پکا سجن دوست ہے. ومن زیہن، جنہیں انہاں تیناں نو ضائع کیتا او اپنے رب دا دشمن ہے. میں نہیں آکھیا، نبی پاک نے آکھیا. بھائی جان اے دے بڑا لمحہ کام ہے تے میں چاہنا کہ سارے رمضان دی عظمت تے شان 2 منٹ اندر کسے دی ترجمانی کر جاواں. قرآن و سنت دی ترجمانی کیتی ہے. اللہ رمضان دا احترام کرو دی توفیق دے. اور رمضان دا تے نا سن کے جڑا خوش ہوئے او دے سگیرہ گناہ معاف ہو جاندے رہتے. سنو کسے نے کی آکھیا ہے؟ آندہ افق پر، افق پر، افق کنوں ماں دے رہے؟ کوئی دس سکتا جنہوں ہوں ہاتھ کھڑا کرے. کنارہ کنوں ماں دے رہے؟ اور افق پر ماہ رمضان آج پھر بن کر حلال آیا. حلال احمر حلال چارے نو آدھے نا. افق پر ماہ رمضان آج پھر بن کر حلال آیا. مسرت دیکھ کر جس کو ہوئی وہ خوش جمال آیا. مسلمانوں کے گھروں میں ہوگی روزوں کی تیاری، جو غافل تھے انہیں بھی اب عبادت کا خیال آیا. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. گناہوں سے بچیں گے، نیکیاں لوٹیں گے اب مومن. ترقی ہوگی، ایمان میں دور کمال آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اندر مؤذن کرتا ہے اذان چڑھ کر آج منبر پر کہ اب ابلیس کے تخت حکومت کو سوال آیا. آج سائیاں پڑھ دیتا پڑھ گئے. انہوں آج بدھا ہے، انہوں کی کیتا ہے؟ باندھ دیتا. آج جنت کھول دیتی ہے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے ہیں. آندہ ہے یہی وہ ماہ ہے جس میں ہوا نازل کلام اللہ، کہ جس کی طرز ہے گویائی پہ صحابہ کو بھی حال آیا. وہ بھی چون اٹھیا سی. اگے سنو. یہی ماہ ہے جس کو عید کی تمہید کہتے ہیں، پیام تہنیت لے کر سفیر ذوالجلال آیا. رب دا سفیر بن کے آیا پیغام لے کے. بنایا لہجہ مصری نے سب کو محو مسجد میں. بنایا لہجہ قاری صاحب نے، بنایا لہجہ مصری نے سب کو محو مسجد میں. امامت کے لیے کیا حافظ شیریں مقال آیا. کہو سبحان اللہ. سارا رمضان گزر گیا، قیام کر کے خراتا کر کے تے آخری پتہ کیا اندہ ہے؟ جب اترا نشائے غفلت، ساریاں اتر گئیاں تو تب گیا. جب اترا نشائے غفلت تو اے بزمی گناہوں سے. جب اترا نشہ غفلت تو اے بزمی گناہوں سے، ہمارے شیشہ قالب میں عرق انفیال آیا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی، پہلا اعلان تو یہ ہے کہ جتنی احتیاطی تدابیر رہیں حکومت وقت اہل حدیث، اہل سنت، اہل دیوبند تمہارے تاڑے سارے علماء کرام نہ بل کے وہ طے ہوئی ہیں، کیوں جی؟ اور سانو ان احتیاطی تدابیر دا مکمل خیال اور مکمل اور تے عمل کرنا چاہیے۔ اور مرکز ابو ہریرہ حتی الامکان آخری حد تک الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جناب ان تدابیر دے عمل ہوئے اور اہل علاقہ بھی اور دوسرے مساجد والے بھی کرن، لیکن میں انتظامیہ اگے بارہا میٹنگاں وچ یہ گل کہی کہ جناب اسی اپنی عوام تے پبلک دی بہت اچھے طریقے نال بریف کر رہے ہیں، لیکن بائی فورس اس نو کرن دی کوشش نہ کرنا، اس دا کنسپٹ ہور بنے گا، یہ دے پرچے کرن دی کوشش نہ کرنا۔ الحمدللہ کینٹ ڈویژن دی انتظامیہ یہ تے عمل کر رہی ہے اور سانو بھی مکمل احتیاطی تدابیر تے عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا اعلان ہے کہ بھائی جان عیدہ جمعۃ المبارک ہے، رمضان دا پہلا مضمون ہے احترام انسانیت اور اس کے تقاضے، باہر لکھ کے لگا ہے احترام انسانیت اور اس کے تقاضے۔ اور دوسرا اعلان ہے میری ماواں اور بہنوں اور بھائیاں کے کہ ابو ہریرہ ٹرسٹ آپ دے سامنے ہے، میں فیس بک تے باہر بھی اشتہار لگے رہے ہسپتال دے ادھر ادھر صاحب کہ اس رواں سال جس ادارے نے اس علاقے دا اتنا بوجھ اٹھایا ہے، اے مارچ دے مہینے چ جدوں کو مرضی آ جائے بھائی جان، صرف مارچ دے مہینے چ صرف کلے ہسپتال چ 9.25 لاکھ روپیہ سبسڈی آئی ہے، جدوں مرضی تشریف لے آؤ چیک کر 9.25 لاکھ پورے 12 مہینے چ 2 کروڑ تے میرا خیال آندا 3 لاکھ کے کنی ہے 12 مہینے پچھلے جڑے نے۔ تو اس وقت میں سمجھنا ملک دے حالات، کاروباری حالات، میں تے انہاں دناں کسے اپنے کاروباری دوست نو فون ہی نہیں کرتا کہ شاید وہ محسوس کرے کہ حافظ صاحب نے پتہ نہیں کرے تو فون کر دیتا ہے۔ اج میں ایک نال ہسدا ہا پیا، میں کہا یار سلام لے کے میں کہا تینوں پتہ ہے کہ مولوی جدوں سلام یا مبارک دین تے پنڈ دے چوکیدار تے نائی تو دا مطلب کی میں کیا اور مطلب نو سمجھ اوہ دے نال میں خوش طبی کر۔ حالات اس طرح دے نے لیکن بہت پریشانی ہے، لیکن آپ حضرات مخلص تے تسی ہے ہی ہے وہ اور تے شک ہی کو نہیں، لیکن اس وقت اخلاص دے نال
تہاڈی جرأت اور دلیری دی ضرورت ہے، ورنہ رواں سال ایک بہت بڑے خدشے دا مسئلہ ہے کہ کہیں ابو ہریرہ ٹرسٹ دے زیر اہتمام چلن والے منصوبے کوئی بند نہ ہو جائے۔ صرف پانی نو 24 گھنٹے سروس دین دا خرچہ 55,000 روپیہ بل صرف اس پانی دا ہے۔ جو پانی دی سروس 24 گھنٹے جا رہی ہے، صرف 55-60,000 روپیہ خرچہ بل بجلی دا ہوگا، باقی تے معاملے ہی لگنے۔ تو جناب دا اخلاص دا تے مینوں پتہ ہے، تے اس وقت پلس جرأت اور ہمت اور دلیری دی ضرورت ہے۔ اللہ میرے دوستاں دے جرأت اور ہمت دلیری عطا فرما، اور ساتھ غیبانہ طور تے شیخ جی غیبانہ طور تے اپنے بڑے خزانیاں چ انہاں دی مدد بھی فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔